السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ عثمان نے علیشار کو قابو کر لیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں بالا، گونجا اور سلجان جا رہی ہوتی ہیں کہ آئی گل چھپ کر بالا کا نشانہ لینے لگتی ہے۔ پھر وہ تیر چلاتی ہے تو وہ گونجا کے کندھے میں لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آئی گل اپنی تلوار نکال کر سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے گھر میں گھسنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ پھر وہ بالا پر حملہ کر دیتی ہے۔ اس طرح بالا آئی گل کی تلوار گرا دیتی ہے اور پھر سلجان اسے دو زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ اسی دوران زورا اور برجن ایک جگہ رک جاتی ہیں۔ زورا کہتی ہے میں واپس جا رہی ہوں، میں اپنی بچی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں واپس چل پڑتی ہیں۔ دوسری جانب عثمان نے علیشار کو ایک جگہ باندھ دیا تھا، جبکہ عثمان کے سپاہی دھندار اور بہادر کو پکڑ کر چھپ کر بیٹھے تھے۔ علیشار کہتا ہے دھندار صاحب نے بلگائے کو جال میں پھنسا لیا ہوگا، اب تم اکیلے ہو عثمان۔ عثمان کہتا ہے دھندار صاحب اور بہادر پکڑے گئے ہیں، وہ کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے، وہ بھی تمہاری طرح سزا کے حقدار ہیں، اور جہاں تک گندز بھائی اور بامسی صاحب کی بات ہے انہوں نے تمہاری فتنوں والی حویلی کو گھیر لیا ہے، آج سے سنجاق سرداری اور حویلی میرے حصے میں آئی۔ پھر عثمان برہان کو کہتا ہے اس غدار کو یہاں سے لے جانے کے لیے سواری تیار کرو۔ یہ سن کر برہان ایک طرف چلا جاتا ہے۔ پھر علیشار کہتا ہے تم گیاتو کے غضب سے ڈرو عثمان۔ یہ سن کر عثمان اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے تم کس قسم کے شیطان ہو علیشار، پہلے تم نے بطور کو قتل کیا اور پھر اس کی بہن آئی گل سے شادی کر لی، تم شیطان ہو علیشار۔ علیشار کہتا ہے شیطان میں ہوں یا دھندار ہے، تمہارے بابا کے منصب پر نظر جمانے والا ایک احمق اور لالچی، میری دو باتوں سے وہ تمہارا دشمن بن گیا، اسے نہ تو مجھ پر اپنے بیٹے کے قتل کا شک ہوا اور نہ ہی اس نے مجھے اپنی بیٹی سے شادی ہونے سے روکا۔ یہ سن کر دھندار بول پڑتا ہے اور غصے میں علیشار کو پکارتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ عثمان اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے اب دیر ہو چکی ہے چچا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ پھر دھندار رونے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا عثمان۔ دوسری طرف آئی گل کو رسی باندھ کر لایا جا رہا تھا کہ اتنے میں زورا اور برجن وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ زورا کہتی ہے میری بیٹی کو چھوڑ دو، ہم خون بہائے بغیر الگ ہو جاتے ہیں۔ سلجان تنزن کہتی ہے دیکھو زورا خاتون کا دل کتنا بڑا ہے، اب آؤ اور لے جاؤ اپنی بیٹی کو۔ دوسری طرف دھندار علیشار کو کہہ رہا تھا تم نے میرے بیٹے کو مار دیا اور میری بیٹی سے شادی کر لی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ علیشار کہتا ہے تم نے ایک بیٹے کی قربانی دی، تم ہی کہا کرتے تھے کہ اگر میرے 1000 بیٹے ہوں تو ان کو بھی قبیلے پر قربان کر دوں گا میں۔ یہ سن کر دھندار سخت غصے میں آ جاتا ہے لیکن عثمان اسے پکڑ لیتا ہے۔ پھر دھندار کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کے قاتل سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، مجھے معاف کر دو عثمان، میں لالچ کا شکار ہو گیا تھا، میری جان مت بخشنا لیکن میرے بیٹے بہادر کو معاف کر دینا، اس نے جو بھی کیا ہے وہ میرے کہنے پر کیا ہے۔ اس کے بعد دھندار عثمان کی تلوار نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہتا ہے یہ لو بھتیجے، گردن اڑا دو میری، رحم مت کرنا مجھ پر، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر دھندار رونے لگتا ہے اور گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنے دونوں بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیں، اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، میری جان لے لو۔ عثمان اپنی تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے لیکن پھر رک جاتا ہے اور کہتا ہے دھندار چچا، آپ کی زندگی کا فیصلہ میرے بابا خود کریں گے، لیکن علیشار کو سزا ضرور ملے گی۔ دوسری جانب خواتین کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح برجن زخمی ہو جاتی ہے جبکہ زورا کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ دوسری جانب بلگائے اور جرکتائی ایک جگہ پہنچتے ہیں۔ بلگائے زخمی تھا، کچھ دیر بعد عثمان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر عثمان پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو بلگائے؟ بلگائے کہتا ہے تمہاری وجہ سے میں مرنے والا تھا عثمان۔ عثمان کہتا ہے اس تیر کو باہر نکالنا ہوگا، آگ جلاؤ جرکتائی۔ بلگائے کہتا ہے پہلے تم نے مجھ پر حملہ کروایا اور اب میری جان بچانے کی کوشش کر رہے ہو، تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ عثمان کہتا ہے حملہ کروانے والا میں نہیں تھا، وہ بوکے تھا، وہی جس پر تمہیں بہت بھروسہ تھا۔ پھر عثمان کہتا ہے مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا بلگائے، لیکن میں اپنا وعدہ وفا کروں گا، جب گیاتو کے خلاف تم جنگ کرو گے تو دل سے تمہارا ساتھ دوں گا۔ بلگائے کہتا ہے جب میں واپس آؤں گا تو سب کچھ بہت مختلف ہوگا عثمان، اب تم میرے مقروض ہو اور بہادر انسان اپنا قرض کبھی نہیں بھولتا۔ عثمان کہتا ہے میں کبھی کچھ نہیں بھولتا، زندہ رہنا جب تک کہ ہمارا حساب برابر نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف خواتین قبیلے میں پہنچ جاتی ہیں۔ زورا اور آئی گل کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ پھر گندو سپاہیوں کو کہتا ہے چلو لے جاؤ انہیں یہاں سے۔ اتنے میں بامسی کی نظر زخمی برجن پر پڑتی ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر سلجان کہتی ہے انہوں نے چھپ کر حملہ کیا تھا، برجن نے بالا کو مارنے کی کوشش کی تھی، اسی دوران یہ زخمی ہو گئی۔ بامسی کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا میری بچی، میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا تھا، تم ان کی باتوں میں کیسے آ گئی برجن؟
پھر بامسی کھڑا ہو کر کہتا ہے اسے فوراً شفا خانے لے جاؤ، اس کا خاص خیال رکھنا۔ دوسری طرف عثمان جا رہا تھا کہ اتنے میں سامنے سے گوگتک آ جاتا ہے۔ گوگتک کہتا ہے تو فتح آپ کی ہوئی عثمان بھائی، مبارک ہو۔ عثمان کہتا ہے ہم صرف اپنے مقصد کے سپاہی ہیں گوگتک، فتح صرف اللہ کی ہے۔ میں ابھی بلگائے کے پاس سے آ رہا ہوں، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ مرے گا نہیں، اس کی موت آسان نہیں ہوگی۔ گیاتو سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ابھی اسے زندہ رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد گوگتک سلام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف گائے کی بیلے میں برجن کا علاج جاری تھا۔ کچھ دیر بعد بامسی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور برجن کے والد کے بارے میں اپنی یادیں تازہ کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں برجن ہوش میں آ جاتی ہے اور آہستہ سے کہتی ہے مجھے معاف کر دیں بابا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف بلگائے کہہ رہا تھا ارلی خان نے مجھے بدلہ لینے کا ایک اور موقع دے دیا ہے، چلو چلیں۔ اتنے میں گوگتک بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر کہتا ہے سردار بلگائے، آپ کا زخم کیسا ہے؟ آپ چاہیں تو ہم یہاں کچھ دن آرام کر سکتے ہیں۔ بلگائے کہتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں جرکتائی کے ساتھ جا رہا ہوں، تم یہیں رکو گے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ یہ کہہ کر بلگائے اور جرکتائی گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ پھر بلگائے کہتا ہے اگر تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو، ہمارا سفر کافی کٹھن ہے اور میں زخمی بھی ہوں، ہمیں تمہاری ضرورت پڑے گی۔ گوگتک کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار بلگائے۔ پھر گوگتک بھی گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بلگائے کہتا ہے جب ہم واپس ان سرزمینوں پر آئیں گے تو ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے بھگا دیتے ہیں۔ دوسری جانب کائی قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ عثمان علی شار کو لے کر قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ قبیلے کے لوگ علی شار کو غدار غدار کہہ کر پکارنے لگتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے علی شار تم نے مغولوں کو اپنی روح بیچ کر ان کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا، خود کو مرد کرنے والے علی شار۔ علی شار کہتا ہے تمہیں اپنے کیے کا حساب چکانا پڑے گا عثمان، میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ بامسی کہتا ہے میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ پھر عثمان کہتا ہے میں آپ سب کو بتا دوں کہ بطور کا قاتل بھی علی شار ہے، اور جہاں تک دندار چچا اور بہادر کی بات ہے، یہ دونوں علی شار کے دھوکے میں آ گئے تھے اور پھر قبیلے سے غداری کی، لیکن ان کا فیصلہ بابا کریں گے۔ پھر عثمان گھوڑے سے اتر آتا ہے اور دندار کو کہتا ہے آپ کے رچائے ہوئے کھیل آئی گل کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اب جائیے اور خود اسے ہر چیز کے بارے میں بتائیے، یہ شرمندگی آپ کے لیے بہت ہے، لے جائیے ان کو۔ پھر ایک سپاہی دندار کو پکڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر عثمان بہادر کو بھی قید خانے کی طرف بھجوا دیتا ہے۔ دندار کو آئی گل اور زورا کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک سپاہی ان سب کی رسیاں کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد آئی گل کہتی ہے میرے شوہر کو سزائے موت ہونے جا رہی ہے اور آپ یہاں آ گئے ہیں بابا، بات کیا ہے؟ دندار کہتا ہے بطور کا قاتل عثمان نہیں تھا بلکہ علی شار تھا۔ یہ سن کر آئی گل اور زورا حیران پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس طرح آئی گل اپنی گردن پر خنجر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے آپ نے میرے بابا کے قاتل کے ساتھ میری شادی کر دی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا بابا۔ دندار کہتا ہے ایسا مت کرو بیٹی، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا۔ اسی دوران علی شار کو مرکزی خیمے کے سامنے گھٹنوں کے بال بٹھا دیا جاتا ہے۔ اتنے میں بران مرکزی خیمے سے ایک تلوار اٹھا لاتا ہے اور عثمان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس طرح علی شار کی گردن جھکا دی جاتی ہے۔ پھر علی شار کہتا ہے عثمان صاحب ایسا مت کریں، میری بات سنیں، کچھ لے دے کے اس معاملے کو ختم کرتے ہیں۔ عثمان اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے تو اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ یہ سن کر عثمان رک جاتا ہے۔ کچھ منگول قبیلے میں پہنچ گئے تھے جو گیاتو کے آدمی تھے۔ پھر ان کا سربراہ کہتا ہے میں نویان سبوتائی ہوں، میں طاقتور گیاتو کے سفیر کے طور پر آیا ہوں، سنجاق سردار علی شار کو فوری طور پر چھوڑ دو۔ یہ سن کر علی شار خوش ہو جاتا ہے۔ پھر نویان سبوتائی کہتا ہے عثمان کو بھی میرے حوالے کر دیا جائے، ورنہ اس سرزمین پر تمام قبیلے میری تلوار کا نشانہ بنیں گے۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے ہم ایک بار جیتے ہیں اور ایک بار مرتے ہیں اللہ کے حکم سے، میرے بھائی عثمان کو تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ پھر عثمان کہتا ہے کل یہاں میری شادی ہوگی، اگر گیاتو میری جان لینا چاہتا ہے تو اسے کہنا کہ کل یہاں آ جائے۔ کسی ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم ہے، ہماری روایات اور مذہب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح عثمان علی شار کا خاتمہ کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے آج سے ان سرزمینوں سے جن کو ہم نے فتح کیا ہے ظلم کا خاتمہ ہوا، ہمیشہ کے لیے انصاف اور ہمیشہ کے لیے آزادی۔
پھر وہ سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر منگول وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔